حضرات محترم، اب صرف ترجمہ سن لیجیے، جو باتیں رہ گئی وہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ مکمل کر دیں گے، صرف ترجمہ سن لیجیے انہی آیات کے 6 آیات کا۔ ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ گنتی کے لیے تم میں سے جو بیمار ہو اور جو سفر پر ہو، اسے چاہیے کہ وہ باقی کے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر دے۔ جو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں، دوسرا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور اگر ایک مسکین سے زیادہ کو کھانا کھلا دو ان کے لیے بہتر ہے۔ پہلے لوگوں کے لیے تھا کہ اگر تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، اب بیماروں کے لیے یہ بات نہیں ہے، شرعی طور پر معذوروں کے لیے بات نہیں ہے۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں واضح دلائل ہیں ہدایت کے، اور یہ حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے معیار ہے۔ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو جائے اور مسافر ہو تو وہ بقیہ دنوں میں گنتی کو پورا کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے ہیں۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب کی شکل میں جو قیادت آپ کو دی ہوئی ہے، جماعت اسلامی کی جتنی قیادت ہے، سیاسی قیادت بالخصوص لوگوں کے لیے آسانی چاہتی ہے، لیکن لوگ ابھی آسانیوں کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ وقت آ جائے، ہر نیک آدمی مخلوق خدا کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ رمضان کا یہ بھی پیغام ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے۔ تم تعداد کو پورا کر لو، اور جو ہدایت تمہیں عطا کی گئی ہے اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو اور شکر کیا کرو۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے میں ان کے قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ تو پھر لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرے احکامات کو مانیں اور مجھ پر ایمان لیں، تاکہ یہ رشد و ہدایت پا جائے۔ دعا کا خاص اہتمام کیجیے افطاری اور سحری کے موقع پر۔ اگلی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ رمضان کی راتوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بیویوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ دیکھیں رمضان کے رکوع میں بیوی اور شوہر پہ یہ ایک علیحدہ موضوع پھر بن جاتا ہے، میں اس پر نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ تم نفسوں سے خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر رحم فرمایا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ تو اب بیویوں کے ساتھ جسمانی تعلقات رات کے اوقات میں قائم کر سکتے ہو، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو جائے، اور پھر رات تک روزے کو مکمل کرو۔ اور دیکھو جب اعتکاف کی حالت میں مساجد میں ہو تو اس وقت بیویوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم نہ کرو۔ دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، میں نے دوران تلاوت کہا تھا یہ بات سمجھ آ جائے۔ ذرا برکت کے لیے سب لوگ ایک مرتبہ کہیں حدود اللہ، پھر کہہ دیجئے حدود اللہ۔ گویا رمضان حدود اللہ سکھانے کے لیے آیا ہے۔ نہیں نکلوں گا معاشی حد سے باہر، نہیں نکلوں گا معاشرت کی حد سے باہر، نہیں نکلوں گا انشاءاللہ سیاسی عدالتی اور اخلاقی حد سے باہر، نہیں نکلوں گا عقائد اور عبادات کے حدود سے باہر۔ دیکھو یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے واضح طور پر، تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ آج کل جیسے لوگوں کو 45 فارم یاد ہے نا، پاکستان کے لوگ ذرا اس رکوع کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ 188 نمبر آیت یاد کر لیجئے، میرے ساتھ کہیے 188 کہیے۔ ہم تو آپ کو قرآن کی آیات کے نمبر یاد کروا دیں گے۔ پہلی آیت کون سی تھی؟ 183۔ اس رکوع کی آخری آیت کا نمبر کیا ہے؟ وہ آیت بتاتی ہے جس بدن سے سحری کھاتے ہو، جس بدن سے افطاری کرتے ہو، جس بدن سے روزہ رکھتے ہو، جس بدن سے تراویح پڑھتے ہو، جس بدن سے اعتکاف میں آئے ہو، جس بدن سے سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہو، جس بدن سے فرض نماز ادا کر رہے ہو، اور جس بدن سے وظائف درود توبہ اور استغفار کے کلمات ادا کرتے ہو۔ ٹھہرو ذرا ٹھہرو، استقبال رمضان اور روزے سے پہلے ٹھہرو، یہ دیکھ لو کہ اس بدن کے اندر لقمہ حلال جا رہا ہے حرام جا رہا ہے۔ تمہاری سحری حرام دو پر لگا دے گا، تمہاری افطاری دو پر لگ جائے گی، تمہارا اعتکاف دو پر لگ جائے گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز دو پر لگ جائے گی، تمہارے شب قدر کی تلاش دو پر لگ جائے گی، توبہ اور استغفار کے کلمات حلق تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ٹھہر دو ذرا، ٹھہرو، سوچو،
کہ کہیں باطل طریقے سے مال تو نہیں کما رہے. میری بہنیں جو تشریف لائی ہیں، ماں بیٹے کی کمائی پر نظر رکھے، بیوی شوہر کے کمائی پر نظر رکھے، بیٹی باپ کے کمائی پر نظر رکھے، بہن بھائی کے کمائی پر نظر رکھے. گھر میں یہ اعلان کر دیں کہ حرام لقمہ نہیں کھائیں گے، ہمیں جنت میں جانا ہے، جہنم میں نہیں جانا. سنیے آخری آیت کا ترجمہ، آپ لوگوں کو بتائیں کون سی آیت ہے، نمبر کون سا ہے؟ 188. 188. انہیں کہا کہ رکوع جو جس میں پہلی آیت میں روزہ فرض کیا گیا، جانتے ہیں اس رکوع کی آخری آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ جانتے ہیں کیا کہا گیا؟ سنیے، مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، مت کھاؤ. سود خور کا کیا رمضان ہے، رشوت والے کا کیا رمضان ہے، ملاوٹ والے کا کیا رمضان ہے، چوری اور ڈاکے والے کا کیا رمضان ہے، وراثت بہنوں کی نہ دینے والے کا کیا رمضان ہے، زمینوں پر قبضے کرنے والے کا کیا رمضان ہے، نشہ بیچنے والے کا کیا رمضان ہے، رشوت دے کر مال بٹورنے والے کا کیا رمضان ہے. کیا اس کی مغفرت اور کیا اس کے فائدے. مت کھاؤ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال، اور نہ رشوت کے ذریعے حکام تک وہ مال پہنچایا کرو رشوت کے طور پر، کہ کہیں لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم جانتے بوجھتے ہوئے کہ تم جھوٹے ہو اور گناہ کے ذریعے کھا رہے ہو، لیکن پھر بھی تم رشوت دے کر یہ زمینیں اپنے نام کروا لو، یہ جائیداد اپنے نام کروا لو. آج جتنی زمینیں اپنے نام کرواؤ گے، ذرا سنبھل کے آنا، حشر کے میدان میں ساری زمینیں وہ توق بنا کر تمہارے گلے کے اندر ڈال دی جائیں. سوچ سمجھ کر آنا ہمارے پاس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.